أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ سامعین کرام، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے قرب الہی کے ذرائع۔ 4 الفاظ پر مشتمل یہ مضمون علم و معرفت کا ایک بحر بے کراں ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور وحدانیت پر کامل یقین ایک مرکزی نقطہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ایک مومن کی روحانی غذا ہے جس کے بغیر حقیقی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی وراء الورا اور ناپیدا کنار ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کی راہیں بھی اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اور اس کی صفات بھی اتنی ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ اسی طرح قرب الہی پانے کی راہیں اور اس کے ذرائع بھی اس قدر متنوع اور وسیع ہیں کہ ان کا احاطہ مختصر وقت میں کرنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید، احادیث نبویہ، حضرت مسیح پاک علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے ارشادات میں ان امور کا بہت کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ معرفت کے اس وسیع سمندر میں سے چند قطرات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات، امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرب الہی کے بنیادی اور دقیق مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ برکت کے طور پر چند پرمعارف ارشادات پیش کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ دھوکہ کھانے والا نہیں، وہ انہی کو اپنا خاص مقرب بناتا ہے جو مچھلیوں کی طرح اس کی محبت کے دریا میں ہمیشہ فطرتاً تیرنے والے ہیں اور اسی کے ہو رہتے ہیں اور اسی کی اطاعت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، تمام راحت انسان کی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بڑی بات جو دعا سے حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ پھر فرمایا کہ نصرت اور تائید خدا تعالیٰ کے مقرب کا بہت بڑا نشان ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی عزت اسی میں ہے اور یہی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ قرب الہی کیا ہے؟ یہ حقیقی اور لازوال زندگی کا نام ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، زندہ وہی ہیں جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔ حضرات، قرب الہی کے لحاظ سے ہمارے اس دور آخرین میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عالی مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ لا ریب فقید المثال اور بے نظیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مقام قرب الہی آپ کو حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے نصیب ہوا۔ آپ ابتدائی زمانے کے کشف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ پھر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی محبت رسول ہے،
سو وہ اس شخص میں متحقق ہے۔ جو اعلیٰ مقام اور مرتبہ قرب الہی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کی ساری زندگی اس پر شاہد ناطق ہے۔ قرب الہی کی اس کیفیت کا بیان کرتے ہوئے ایک بہت ہی پرمعرف بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے تو کافر ہے، مگر کیا تجھ سے پیارا مجھے کوئی اور مل سکتا ہے؟ اگر ہو تو اس کی خاطر تجھے چھوڑ دوں، لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ جب لوگ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں، جب میرے دوستوں اور دشمنوں کو علم تک نہیں ہوتا کہ میں کس حال میں ہوں، اس وقت تو مجھے جگاتا ہے اور محبت اور پیار سے فرماتا ہے کہ غم نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر اے میرے مولا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس احسان کے ہوتے ہوئے پھر میں تجھ کو چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کیا ہی اعلیٰ مقام قرب ہے جو آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں عطا ہوا۔ اے آزمانے والے، یہ نسخہ بھی آزما۔ سامعین کرام، قرب الہی کی معراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ غزوہ بدر میں آپ نے دشمنوں کی طرف مٹھی بھر کنکر پھینکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پھر بیت رضوان کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھوں پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو بھی اپنا فعل قرار دیتے ہوئے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب پانے کا قطعی اور یقینی ذریعہ یہ ہے کہ اس مقدس وجود کی اتباع کی جائے جس نے اعلیٰ ترین مقام قرب پایا اور جس نے سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے محبت کی۔ خدا تعالیٰ نے اس وجود باجود کو ساری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ اور قابل تقلید نمونہ قرار دیا، اور پھر کس پیار اور محبت سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، تو ساری دنیا کے عاشقان زار جو قرب الہی کے خواہاں ہیں ان کے لیے یہ اعلان کر دے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم واقعی خدا تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے کو اس طرح ثابت کرو کہ تم میری پیروی کرو اور ان راہوں پر چلو جن پر چل کر میں نے یہ دولت پائی، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرا پیارا خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور میری اطاعت کی راہوں پر چلنے کی برکت سے تم بھی قرب الہی کی برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اطاعت کے پیکر صحابہ کرام نے اطاعت رسول کے اسی دروازے سے گزر کر روحانیت کے بلند درجات پائے، اور قرب الہی کی ایسی دولت ان کو نصیب ہوئی کہ خدائے ذوالجلال نے جیتے جی ان کو یہ خوشخبری سنا دی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ خدا ان سے راضی اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سامعین کرام، قرب الہی اور خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے مقدم عرفان الہی ہے۔ کسی چیز کا عرفان دو طرح سے حاصل ہوتا ہے، اس چیز کے حسن اور احسان کے صحیح ادراک سے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے صفات باری تعالیٰ کا ورد کرنا اور اپنے لمحات ذکر الہی سے معمور رکھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فاذکرونی اذکرکم، کہ اے قرب الہی کے طالبو تم میرا ذکر کرتے رہا کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی تمہیں یاد کرنے لگ جاؤں گا اور اپنے قرب کی نعمت سے تمہارے دامن بھر دوں گا۔ ذکر الہی قرب الہی کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ حقیقی مومن اور خدا کا قرب پانے والے وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں، خواہ وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو یاد رکھو کہ کبھی بھی تمہارے اعمال یا اولادیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔
کیونکہ ذکر الہی سے غفلت سراسر گھاٹے کا سودا ہے اور ایسا شخص قرب الہی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کی اہمیت اور ضرورت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے، عادت ذکر بھی ڈالو کہ یہ ممکن ہی نہیں، دل میں ہو عشق صنم لب پہ مگر نام نہ ہو۔ سامعین کرام، یاد رکھنا چاہیے کہ قرب الہی پانے کے لیے مسلسل مجاہدے اور محنت کی ضرورت ہے۔ حق یہ ہے کہ خدا کو پانا خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ قرب کی راہیں لامحدود ہیں، جب تک خدا تعالیٰ خود انسان کا ہاتھ نہ پکڑ لے منزل کا حصول ممکن نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذریعہ دعا بیان فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں، یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو، اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو، جلاؤ سب کمندوں کو۔ حضرات، قرب الہی پانے کے لیے آزمودہ نسخوں میں سے ایک قطعی ذریعہ قرآن مجید ہے۔ یہ مقدس کتاب جو اول تا آخر اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام پر مشتمل ہے، ایسی پاک تاثیرات اپنے اندر رکھتی ہے کہ سالک کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لے جاتی ہے، اور جو کوئی بھی اس کتاب ہدایت سے فیض حاصل کرتا ہے وہ قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے فیض کا دریا جاری و ساری ہے، اور آج بھی قرب الہی کا ایک اولین اور مجرب ذریعہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ لاکھوں مقدسوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن شریف کی اتباع سے ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہو جاتا ہے، اور ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے ان کے دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی، حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی، سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک بار الہام ہوا کہ الخیر و کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن مجید میں ہیں۔ ہر روز صبح کے وقت اس مقدس کتاب کی تلاوت کرنا ذہن انسانی کو جلا بخشتا ہے۔ قرآن مجید مومن کا ایسا دستور العمل ہے جس کے بغیر قرب الہی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام کی یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن مجید کو مہجور کی طرح نہ چھوڑو، یعنی ایسی چیز نہ بنا دو کہ گویا تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ کیا عظیم وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ساری جماعت کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے قرب کا ایک بہت اہم اور بنیادی ذریعہ محبت الہی کے حصول کی دعا کرنا ہے، جو ساری کامیابیوں کی جڑ ہے۔ باقی ذرائع کی کامیابی کا انحصار بھی اسی دعا پر ہے۔ پس مومن کا فرض ہے کہ وہ دعا کا وہ انداز اختیار کرے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پر دعا کیا کرتے تھے۔ ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ آپ اس طرح دعا فرماتے تھے کہ اللہم ارزقنی حبک، یعنی اے میرے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، وحب من احبک، اور اے خدا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں میرے دل میں ان کی محبت بھی ڈال دے، وحب ما یقربنی الیک، اور ان کاموں کی اور ان اعلیٰ درجے کے اخلاق کی اور ان قربانیوں کی اور ان نیکیوں کی بھی میرے دل میں محبت ڈال دے جن سے تیری محبت پیدا ہوتی ہے۔ وجل حبک احب الی من الماء البارد، اور اے میرے رب اپنی محبت میرے دل میں اس سے بھی زیادہ پیدا کر دے جتنی شدید گرمی کے موسم میں انسان کو ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور جس کا دوام انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی دعا کے التزام سے
قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک اور زینہ اور ایک قطعی ذریعہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق عبادات بجا لانا ہے، جن میں سرفہرست 5 وقت کی نمازیں بلا ناغہ ادا کرنا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو در حقیقت دین اسلام کا ستون ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے قیام نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوگا۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو شخص پنجگانہ نماز کا التزام نہیں کرتا وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ نماز اور قرب الہی کے تعلق میں آپ نے فرمایا کہ صلاۃ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ فکرہ سننے والا ہے کہ صلاۃ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ قرب کی کنجی ہے، چابی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں انسان کبھی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتا جب تک اقامۃ الصلاۃ نہ کرے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے اپنی خلافت راشدہ کے پہلے دن سے اقامۃ الصلاۃ کی تلقین اتنی بار فرمائی ہے کہ اس کا شمار ممکن نہیں۔ ایک ارشاد پیش کرتا ہوں جو بہت توجہ سے سننے اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو پاک رکھنا چاہتا ہے، شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے کہ عبادت کی طرف توجہ دے، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز نماز با جماعت کی ادائیگی ہے۔ حضرات، قرب الہی پانے کے لیے پنجگانہ نماز کے التزام کے ساتھ ساتھ اگلے قدم کے طور پر نماز تہجد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے۔ قرب الہی کے روحانی سفر میں نماز تہجد کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم رات کے ایک حصے میں نماز تہجد بھی ادا کیا کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ عبادات کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے توئی نوافل کا مقام آتا ہے۔ نوافل کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب الہی کے طالب کے لیے نوافل ادا کرنے سے یہ منزل آسان ہو جاتی ہے۔ حدیث نبوی کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر اس کے فرضوں میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی تو ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ قرب الہی پانے کے ذرائع کا ذکر جاری ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 10 شرائط بیعت مقرر فرمائی ہیں، جس کا اعادہ ہر تجدید بیعت کے موقع پر کیا جاتا ہے، وہ در حقیقت قرب الہی کے 10 زینے ہیں۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے خلافت خامسہ کے آغاز میں ہی ان 10 شرائط بیعت کے حوالے سے خطبات جمعہ کا ایک سلسلہ شروع فرمایا جو کتابی صورت میں شائع شدہ ہے۔ یہ خطبات ایک احمدی مومن کے لیے جو قرب الہی کا طلبگار ہو ایک مستقل لائحہ عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایمان افروز کتاب قرب الہی کے طریق بتانے والی، غافل انسان کو بیدار کرنے والی اور ایک احمدی کو سچا اور باعمل مسلمان بنانے والی اور قرب الہی کی منزلوں کو آسان کرنے والی کتاب ہے۔ 10 شرائط بیعت کی یاد دہانی کے لیے ایک لاجواب کتاب ہے جسے ہمیشہ زیر مطالعہ رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر کردہ کتب کا مطالعہ بھی قرب الہی کے حصول کا ایک قطعی اور یقینی ذریعہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقطہ معرفت اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے، ان کتابوں کے پڑھنے والوں پر بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ قرب الہی کا شیریں پھل پاتے ہیں۔ قرب الہی کا ایک اور ذریعہ ان مقدس مقامات کی زیارت کرنا ہے جو خدا تعالیٰ کے مقرب بندوں کا مسکن رہے ہیں۔ اس لحاظ سے مکہ مکرمہ
مدینہ منورہ، قادیان دارالایمان، روا دارالہجرت اور ہر وہ مقام جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ کا مسکن ہے اور آج اس کو اسلام آباد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حسب اطاعت ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے سے اور وہاں جا کر عاجزانہ دعائیں کرنے اور کثرت سے درود شریف کا ورد کرنے سے انسانی قلوب میں ایسی روشنی اور ایمانی کیفیت حاصل ہوتی ہے جو قرب الہی کی نعمت سے سرفراز کر دیتی ہے۔ حضرات، حدیث نبوی میں آیا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے جو خدا کی مخلوق سے حسن سلوک کرتا ہے۔ انسانوں کے علاوہ چرند پرند اور حیوانات بھی اس میں شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وہ عورت کنویں کے اندر اتری، اپنے جوتے میں پانی بھر کر لائی اور پیاسے کتے کو پلایا۔ اس نیکی پر خدا تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ جہاں تک انسانوں سے ہمدردی کا تعلق ہے، ہر ایک انسان سے بغیر کسی تفریق کے حسن سلوک کرنا نیکی کی ایسی راہ ہے جو انسان کو خدا تعالیٰ کی محبت اور قربت عطا کرتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بعض بندوں سے کہے گا کہ جب میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کھانا کھلایا، جب میں پیاسا تھا تو تم نے مجھے پانی پلایا، اور جب میں بیمار تھا تو تم نے میری عیادت کی۔ بندے کہیں گے کہ خدایا، تو کب بھوکا ہوا کہ ہم تجھے کھانا کھلاتے؟ تو کب پیاسا تھا کہ ہم تجھے پانی پلاتے؟ تو کب ننگا تھا کہ ہم تجھے کپڑے پہناتے؟ تو کب بیمار ہوا کہ ہم تیری عیادت کرتے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو، دنیا میں میرے کچھ بندے ایسے تھے جو بھوکے اور پیاسے اور ننگے اور بیمار تھے، اور تم نے ان کی خدمت کی، بس گو تم نے میرے بندوں کے ساتھ یہ سلوک کیا، مگر یہ ایسا تھا کہ گویا تم نے مجھ سے یہ سلوک کیا۔ بس خدا کی ساری مخلوق سے ہمدردی اور حسن سلوک کرنا ایسی نیکی ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت کو بھی اور اس کی قربت کو بھی عطا کرتی ہے۔ سامعین کرام، قرب الہی کا سفر کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، بلکہ اول تا آخر مسلسل مجاہدے کا سفر ہے۔ توکل اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال، تبلیغ اسلام کا جہاد کرنا، راہ خدا میں زندگی وقف کرنا، صحبت صالحین اختیار کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، وقت کی قربانی کرنا، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، اور جملہ اسلامی تعلیمات کی پوری پیروی کرنا، عاجزانہ راہیں اختیار کرنا، یہ سب باتیں اس مسلسل جہاد کا حصہ ہیں۔ ان پر استقلال سے قائم رہتے ہوئے ان سب راہوں پر چل کر قرب الہی کا حصول ایک مومن کی زندگی بھر کا لائے عمل ہونا چاہیے۔ حضرات، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے جن لوگوں نے قرب الہی کا شیریں پھل کھایا، آئیے ان کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی تھے۔ آپ کی زندگی ایمان افروز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے پتہ لگتا ہے کہ قرب پانے والے کس طرح تقوی شعاری اور عفت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت مولوی صاحب خود بیان فرماتے ہیں کہ انہیں ایک بار ایک مخلص احمدی کے اصرار پر رات ان کے ہاں گزارنے کا موقع ملا۔ اتفاق سے اس دوست کو ایک بہت ضروری کام کے لیے گھر سے باہر جانا پڑا۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے گھر میں میری مہمان نوازی کے متعلق مناسب تلقین کر دی۔ جب وہ شخص گھر سے باہر چلا گیا تو اس کی بیوی نے، جو بہت خوبصورت اور نوجوان تھی، دروازے کے پیچھے سے مجھے آواز دی کہ میں آپ کا جسم دبانے کے لیے اندر آنا چاہتی ہوں، کیا اجازت ہے؟ مولوی صاحب نے فوراً فرمایا کہ دیکھو، غیر محرم مرد کو ہاتھ لگانا سخت گناہ ہے، اس لیے آپ اپنے کمرے میں رہیں اور میرے قریب آنے کی جرات نہ کریں۔ اس پر اس عورت نے پھر اپنی غلطی کا اصرار کیا، اعادہ کیا، جس پر میں نے وہی اس کو جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آخر جب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ عورت اپنے بد ارادے سے باز نہیں آئے گی تو میں نے فوراً وضو کیا، پاس ہی مصلی پڑا ہوا تھا، اس پر نماز پڑھنی شروع کر دی، اور نماز کے رکوع و سجود کو اتنا لمبا کیا کہ اس حالت میں صبح ہو گئی، ساری رات گزر گئی۔ اس کے بعد میں نے صبح کی نماز ادا کی، اور پھر مجھے اتنی نیند آئی کہ میں جائے نماز پر ہی سو گیا، اور سوتے ہوئے خواب میں دیکھا کہ میرا منہ
14वीं के चांद की तरह रोशन है, और एक फरिश्ता मुझे कहता है कि ये तमाम फजल तुम्हारे इस मुजाहिदे और खशियतुल्लाह की वजह से हुआ है, और इस वजह से कि आज रात तूने तकवा शारी से गुजारी है। ये वाक़या हम सबको याद रखना चाहिए, याद रखने के लायक है। इसमें एक ऐसा दर्स नसीहत है जो कुर्ब इलाही की नेमत अता करता है। सामीन किराम, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी तकवा शियारी और इफ़्फ़त व पाकदामनी इख्तियार करना मुक़र्रबान इलाही का शियार है। इसका एक और सबक आमोज़ नमूना कुछ इस तरह पर है कि लंदन के एक कदीम मुखलिस अहमदी मुकर्रम अब्दुल अज़ीज़ दीन साहेब पुराने फर्नीचर स्टोर के मालिक थे। आप लंबे कद काठ के खूबसूरत नौजवान थे। वो बयान करते हैं कि एक ख़ातून उनके स्टोर पर आईं, कुछ फ़र्नीचर ख़रीदा और उसे उनके घर पहुंचाने के लिए अपना पता दे गईं। फ़र्नीचर की कीमत घर पर अदा करने का वादा किया। मुकर्रम अज़ीज़ दीन साहब की रवायत है कि अगले रोज़ जब मैं फ़र्नीचर लेकर गया तो एक खुश शक्ल नौजवान लड़की घर से बाहर आई और उसने कहा कि मेरी वालदा इस वक्त घर पर नहीं हैं, अलबत्ता फ़र्नीचर की तयशुदा रकम वो मुझे दे गई हैं, आप फ़र्नीचर तहखाने में रख दें। वो बयान करते हैं कि फ़र्नीचर तहखाने में रख देने के बाद कीमत की वसूली के इंतज़ार में मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ था कि चंद मिनट के बाद वही नौजवान लड़की बग़ैर किसी लिबास के उनके सामने आ खड़ी हुई। ये सूरत हाल मेरे लिए सख्त परेशानी का बायस थी। मैंने इस्तिग़फ़ार किया और फौरी तौर पर घर से भाग जाने का अज़म कर लिया। और वो बयान करते हैं कि सख्त घबराहट के आलम में फ़र्नीचर की कीमत की परवाह किए बग़ैर मैं इतनी तेज़ी से भागा कि मेरा सर दरवाजे से जा टकराया और एक कारी ज़ख्म आया जिससे खून जारी हो गया। घर से बाहर जाकर मैंने दम लिया, सीधा अपनी दुकान पर वापस आया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने महज अपने फजल से मुझे इस अजीम इब्तिला से बचा लिया। लोग बताते हैं कि उनके माथे पर इस ज़ख्म का निशान कई सालों तक कायम रहा और लंबे अरसे तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े की याद दिलाता रहा। हज़रात, ये वाक़या आज भी बिलखुसूस मगरबी दुनिया में रहने वाले नौजवानों के लिए रोशनी और हिदायत का एक अजीम मीनार है। हज़रात, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम में जिन लोगों ने कुर्ब इलाही की दौलत को पाया उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके वाक़यात भी इंतहाई ईमान अफरोज़ हैं, और जिनसे ये वो लोग थे कि जिनसे खुदा ताला बोलता और कदम कदम पर उनकी मदद और रहनुमाई फरमाता था। इन मुक़द्दस मुक़र्रबान इलाही की चंद मिसालें इस दियाद ईमान के लिए और दिलों में कुर्ब इलाही की तमन्ना बेदार करने के लिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहली मिसाल ये है कि मस्जिद अक्सा कादियान में एक दफ़ा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कुछ सहाबा जमा थे। हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहिब शहीद भी वहाँ मौजूद थे। किसी ज़रूरत के पेश नज़र वो अपनी जगह से उठकर ज़रा बाहर गए, थोड़ी देर के लिए बाहर गए। इतने में हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ ले आए और ख़ाली जगह देखकर हज़रत साहिबज़ादा साहिब की जगह पर आकर बैठ गए। जब हज़रत साहिबज़ादा साहिब वापस आए तो किसी कदर गुस्से के अंदाज में कहा कि मौलवी साहिब, आपको मालूम नहीं कि दूसरे की जगह पर नहीं बैठना चाहिए। हज़रत मौलवी साहिब ये बात सुनकर उस जगह से उठने ही वाले थे कि फ़ौरन साहिबज़ादा साहिब ने कहा कि नहीं नहीं, आप इसी जगह पर बैठे रहें, अभी अभी मुझे अल्लाह ताला का ये इल्हाम हुआ है कि अल्लाह के प्यारे बंदों से नहीं झगड़ते। दूसरा वाक़या सुनिए। हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब कपूरथलवी का बयान है कि बैत के बाद जब मैं लुधियाना ठहरा हुआ था तो एक सूफ़ी तबा शख्स ने चंद सवालात के बाद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि आया आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करवा सकते हैं। आपने जवाब दिया कि इसके लिए मुनासबत शर्त है। और फिर हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब फरमाते हैं कि फिर मेरी तरफ मुँह करके फरमाया, या जिस पर खुदा का फजल हो जाए। वो बयान करते हैं कि उसी रात मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और उनकी ज़ियारत मुझे नसीब हुई। एक और वाक़या सुनिए। एक दफ़ा हज़रत मीर नासिर नवाब साहिब दारुज़ ज़ुअफ़ा या नूर अस्पताल के चंदे के लिए
حضرت مولانا نور الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، آپ کچھ مانگنے آئے ہیں، کچھ مدد طالب ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ نہیں۔ مگر حضرت میر صاحب نے کئی بار اصرار کیا۔ اس پر کیا واقعہ ہوا؟ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے جس کپڑے پر آپ بیٹھے تھے اس کا کونا اٹھایا اور وہاں سے 1 پاؤنڈ اٹھا کر میر ناصر نواب صاحب کو دے دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس پاؤنڈ پر صرف نور الدین کا ہاتھ لگا ہے، گویا یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یہ کسی انسان نے نہیں دیا تھا۔ حضرت مولوی فضل الدین صاحب کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی مجھے ہمراہ لے کر ایک پھل فروش سے پھل خریدنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ انگور بھی خریدیں۔ انہوں نے کئی قسم کے پھل خریدے لیکن انگور نہیں خریدے اور چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر یکدم پلٹے اور پھر پھل فروش کی دکان پر جا کر انگور خریدے اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور راستے میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی نے مجھے فرمایا کہ اگر تم نے انگور ہی لینے تھے تو خود ہی کیوں نہ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ سے کیوں کہلوایا؟ تو یہ چند ایک واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت احمدیہ عالمگیر کو ایک ایسی روحانی نعمت عطا کی ہے جو کسی اور جماعت کو نصیب نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت راشدہ احمدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس عالمگیر خلافت کا روحانی تاج سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے مبارک سر پر رکھا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک عالم جل رہا ہے دھوپ میں بے سائباں، شکر ہے مولا ہمیں یہ سایہ رحمت ملا۔ یاد رکھیں کہ خلافت احمدیہ ایک روحانی سائبان ہے۔ خلیفہ وقت کا بابرکت وجود ایک عالمگیر روحانی مقناطیس ہے جس کی روحانی کشش اور فیض کا دائرہ اس وقت تک 213 ملکوں کے کروڑوں احمدیوں تک پھیل چکا ہے اور دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس آیت کریمہ کے مطابق ساری دنیا کے احمدی خلافت احمدیہ کے بابرکت سائے میں عالمگیر وحدت کا بے مثل نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اے سننے والوں سنو، آج امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبولیت دعا کا اعجازی نشان دیا گیا ہے، اور آپ پر خدائی تائیدات اور فتوحات کی بارش دن رات برستی ہے۔ ان عالمگیر فتوحات کے دائرے لمحہ بلمحہ وسیع تر ہوتے جاتے ہیں، اور قبولیت دعا کے عینی شاہدین جنہوں نے اپنی ذات میں یا اپنے خاندان میں اس بات کا تجربہ کیا، وہ بھی آج ہزاروں کی تعداد میں اس مقدس جلسے میں موجود ہیں۔ میں ببانگ دوہل یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ہمارے اس زمانے میں حبل اللہ کے حقیقی مصداق ہیں، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ کے اس محبوب ترین اور مقدس ترین وجود سے روحانی تعلق پیدا کرنا قرب الہی پانے کا ایک قطعی اور یقینی ذریعہ ہے۔ آج خلیفہ وقت کے دامن سے وابستہ ہونا حبل اللہ تھامنے کے مترادف ہے۔ خلافت احمدیہ وہ حبل اللہ ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے۔ پس خوش نصیب ہیں ہم کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ وسیلہ عطا فرمایا ہے جو قرب الہی پانے کا ایک جیتا جاگتا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، قرب الہی کے ناپیدا کنار سمندر کے چند قطرات اور قرب الہی کی چند مثالیں پیش کرنے کے بعد میں اپنی گزارشات کا اختتام حضرت مسیح پاک علیہ السلام کے مقدس الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں، جن میں آپ نے اپنے درخت وجود کی سرسبز شاخوں کو، ہاں ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے قرب الہی کے حوالے سے ایک زندگی بخش پیغام دیا ہے۔ ایک زندگی بخش پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، مسیح موعود علیہ السلام کا بیان فرمودہ، جو خاص توجہ سے سننے والا اور ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کی توجہ نہیں۔
وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھائیں۔ میں اس فقرے کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھائیں اور خدا تعالیٰ سے خاص انعام پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔